आएगी, लेकिन आगे देखते ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। एहतजाज में सारे लोग शरीक हैं मेरे को, खान साहब का ऑर्डर पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए, उस पर ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, कंके खोदते हैं, लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके ट्रेन हो चुके हैं। 24 तारीख के ने कॉल दी है, आपकी कॉल को लोगों ने सीरियस लेना अब बंद कर दिया है। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजूद के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, पीटीआई फैसला कुन एहतजाज की कॉल दे चुकी है और सोशल मीडिया और वीडियो बयानात के जरिए इस जमात के रहनुमा कारकुनान को मुतहर्रिक करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। पीटीआई के अब तक के प्लान के मुताबिक ये एहतजाज मुल्क के साथ साथ दयार गैर में भी किया जाएगा। शायद पीटीआई की हिकमत अमली भी यही है कि मुल्क और बैरून मुल्क वसी पैमाने पर एहतजाज रिकॉर्ड करवा के दुनिया की नजरें अपनी जानिब मोड़ी जाएं ताकि इनको दरपेश मुश्किलात का कुछ सद्देबाप हो सके। दूसरी जानिब इतलात ये भी हैं कि बानी पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन पार्टी के सरकर्दा लीडर इस हवाले से गुमगू की कैफियत का शिकार हैं। कुछ रहनुमाओं को जल्दबाजी में एहतजाज की कॉल दिए जाने पर एतराज है और वो निजी महफिलों में इस हवाले से खुलकर बात कर रहे हैं और चाहते ये हैं कि किसी तरह बानी पीटीआई से मुलाकात करके उन्हें एहतजाज कुछ देर के लिए मौखर करने पर राजी किया जा सके। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के कुछ हल्के इस एहतजाज के ऐलान के बाद मजीद मुश्किलात बढ़ने के हवाले से भी फिक्रमंद हैं। उन्हें लगता है कि इस एहतजाज के बाद बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। हुकूमत एहतजाज की आड़ लेकर बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार भी कर सकती है। बुशरा बीबी और बानी तहरीक इंसाफ की आज तोशाखाना केस में बरियत की दरख्वास्त भी मुस्तरद की जा चुकी है। इम्कान तो यह है कि इस केस में दोनों पर जल्द फर्द जुर्म आयद की जा सकती है। इस तरह हुकूमत के सीनियर अरकान बहुत पहले ये बावर करा चुके हैं कि अगर एहतजाज की आड़ में कफन और लाशों के नारे लगाए गए तो तहरीक इंसाफ को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ एहतजाज का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन प्लानिंग का फुकदान वाज़ेह नजर आ रहा है। आज के पब्लिक ओपिनियन में यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पीटीआई 24 नवंबर के एहतजाज से दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिशों में है और क्या पीटीआई का बिना प्लानिंग इतने बड़े एहतजाज को कामयाब करवाना दीवाने का ख्वाब तो नहीं। इस तरह के एहतजाज का ऐलान बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफे का पेश खेमा साबित हो सकता है। इन तमाम टॉपिक्स पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद नौशाद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एनीवेज, गुफ्तगू की तरफ बढ़ने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका शौकत यूसुफ साहब अपना वक्त देने के लिए। शौकत साहब, सबसे पहले तो इस खबर के हवाले से अपना तज्जिया दीजिएगा कि जो आज खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुख्तलिफ निजी महफिलों में कुछ रहनुमा बैठकर इस बात का इशारा दे रहे हैं कि खान साहब ने जो कॉल दी है एहतजाज की वो वापस ले ली जाए। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये प्रोपेगेंडा है गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नेगेटिव और इस बात को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो ऐलान हुआ है इमरान खान की तरफ से वो उस पे शायद पीटीआई तैयार नहीं। बिल्कुल गलत है। हमारी मुशावरत हो गई है और हर किस्म के उसकी जो एहतजाज है पूरे मुल्क के अंदर बैरूनी मुल्क में वो उसका लाएमल तय हो चुका है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो तैयारी हमने करनी थी वो हो चुकी है। अब इंशाल्लाह ताला जो लीडरशिप है इस तहरीक का जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये कि इसमें सारे लीडर मौजूद होंगे। सारे लीडर बिला किसी तफरीक के, कोई इख्तलाफ नहीं होगा और रूपोश क़यादत भी नजर होगी। मैं बताऊं आपको, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि जी पीटीआई के अंदर इख्तलाफ है। बिल्कुल इख्तलाफ नहीं है। इससे पहले जो एहतजाज हुए हैं उसमें सिर्फ अली अमीन गंडापुर और दीगर जो लीडरशिप थी उन्होंने उसको लीड किया, लेकिन बड़े सर दीगर से मुराद आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब के अलावा हमें कोई मंजर यहाँ पर इस तरह से फ्रंट फुट पर नजर नहीं आया। पंजाब की लीडरशिप तो कहीं होती ही नहीं। खुद ही आपको बात बता रहा हूँ ना कि इसलिए नहीं आए थे कि जो आईनी तरमीम आ रही थी 26वीं तरमीम, उसकी वजह से इमरान खान ने सबको हिदायत की थी कि कोई भी सामने नहीं आएगा। जितने हमारी मरकजी लीडरशिप या सेनेटर है या MNA है, तो इस वजह से उनके ऊपर ये कदगन लगाई गई थी कि उन्होंने किसी सूरत नहीं आना। यही वजह थी कि जो डी चौक का हमारा एहतजाज था वो इमरान खान की हिदायत के ऊपर ही था। इसलिए अली अमीन गंडापुर जो वहाँ पहुंचे उन्होंने फौरन वहाँ से फिर वो चले गए। हमने सिर्फ ये दिखाना था कि हम आ सकते हैं, डी चौक भी आ सकते हैं, रेड जोन में भी दाखिल हो सकते हैं, तो ये बताना था। और वो जो हुकूमत थी वो कहती जी यहाँ नहीं आ सकते, अटक पार नहीं आ सकते।
तो वो सिर्फ एक टोकन वो था, वो हमने कर दिया। बाद में ये शायद लोगों को लगा कि बाकी लीडरशिप नहीं थी। लीडरशिप अच्छा शौकत यूसुफ सईद साहब, एक सवाल, आपने लीडरशिप की बात की ना, मुझे ये बताइएगा अलीमा खान साहिबा की और बुशरा बीबी की स्टैंडिंग कहाँ पर है? क्योंकि कल खबर तो ये भी आई थी कि पेशावर में एक अहम इजलास जारी है जिसे खुद चेयर कर रही हैं बुशरा बीबी। तो बताइएगा क्या स्ट्रेटजी बनाई फिर आप लोगों ने? देखिए, एक तो ये बात मैं आपको बताऊं कि बुशरा बीबी कोई सियासत नहीं कर रही, सही, न वो सियासी तौर पे वो है, न उनके पास कोई पार्टी का ओहदा है। वो एक घरेलू खातून है, अपनी मुश्किलात में घिरी हुई है। वो एक बहादुर खातून है, लड़ रही हैं। उनके साथ जितना जो कुछ हुआ उनके शौहर के साथ हुआ, एक बहुत बड़ी ज्यादती हुई और वो उसके खिलाफ लड़ रही है। आपकी बात दुरुस्त है शौकत यूसुफ सईद साहब, पर मेरा सवाल मैं उसको दोबारा जरा रिफ्रेश कर देती हूँ। कल भी एक अहम इजलास होना है और पंजाब के MPs उस इजलास में शिरकत करेंगे और फिर यही कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी ही उसे चेयर करेंगी। क्या वो करेंगी? देखिए, पहली बार मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल नहीं है, ठीक, न ही वो सियासत में दिलचस्पी उन्होंने जाहिर की अब तक। ये बिल्कुल गलत अफवाहें हो रही हैं। अच्छा, और ना ही कोई ऐसा इख्तिलाफ है, बस ये मीडिया की तरफ से ये चीजें फैलाई जा रही हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ जो केसेस हैं, आपको पता है उन्होंने खुलकर कहा था कि अगर गवर्नमेंट चाहती है तो दोबारा मुझे गिरफ्तार कर ले, क्योंकि वो बिल्कुल ना उसके अंदर कोई खौफ है, ना वो इस चीज को मानती है। जी जी, तो जो जिन लोगों ने प्रोपेगेंडे करने, तो वो अपनी जगह है। ठीक है। लास्टली मेरे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए शौकत यूसुफ सईद साहब कि 24 नवंबर की तारीख, क्या ये हतमी तारीख है या कोई रद्दोबदल भी मुमकिन है? क्योंकि जाहिर सी बात है, बड़ी क्लोज कॉल है। पूरी पाकिस्तान में न सिर्फ एहतजाज है, ओवरसीज को भी मोबिलाइज करना है और फिर फंडिंग के भी इश्यूज हैं। देखिए, ये जो जहाँ तक बात है ना मोबिलाइजेशन की, मोबिलाइजेशन हो चुकी है, लोग तैयार हैं। ठीक, और 24 तारीख इमरान खान ने दी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये बिल्कुल किसी सूरत हम उसको, हाँ ये अलग बात है कि अगर खान साहब खुद कह दें कि जी 24 तारीख नहीं, तो वो एक अलग बात है। बाकी कोई भी लीडर जो है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है, ना वो कर सकता है कि वो 24 तारीख को बदल दे। ठीक, बहुत शुक्रिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफ सईद साहब मौजूद थे। बहुत सारे मामलात पर उन्होंने अफवाहों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि ये मीडिया है या फिर लोग हैं जो, या फिर हुकूमत है जो कि प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है। ना तो बुशरा बीबी सियासत में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ना ही जो उनके पार्टी के लीडरान हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एहतजाजी कॉल वापस ले ली जानी चाहिए, और ना ही 24 नवंबर के बाद या उससे पहले तारीख में कोई रद्दोबदल हो सकता है। नौशाद साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। क्या लगा आपको शौकत यूसुफ सईद साहब की बातें सुनने के बाद, और आपकी अपनी क्या है, यानी कि आप क्या फोर्सी करते हैं इस एहतजाज को लेकर? कितना डू और कितना डाई होगा? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एहतजाज की बात की। पहली बात तो यह है कि एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, फाइनल कॉल, जी, और डू एंड डाई की बात आपने खुद कर दी। जी, मेरा एक हाइपोथेसिस ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के वज़ीर आला हैं सूबे के अंदर। वो एक डू एंड डाई की कॉल देते हैं और दे के वो कहते हैं कि जी हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, हमारे कुछ मुतालबात है, कोई भी मुतालबात, जी, जी। इस बहस से बालातर के मुतालबात क्या हैं। आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक में हुकूमत हो वो इजाज़त देगी? क्या वो इस चीज़ की इजाज़त दे सकती है कि आप सड़कों पर आकर धरना दे दें और धरना देने के बाद आप डू एंड डाई की बात करें कि आप ये कहकर आएँ कि जी अगर हम ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लिए जाएं? जब इस तरह की बात की जाती है तो असल में इस ये जो कॉल, जिस फाइनल कॉल की आप बात कर रही हैं, या बानी तहरीक इंसाफ ने जो कॉल दी है, दरअसल अली अमीन गंडापुर साहब ने ही इस गुब्बारे से हवा खुद निकाल दी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहलू इसके अंदर यह भी है कि आप ये देखिए कि बड़ी गुफ्तगू हो रही थी कि वो तमाम केसेस जिसमें बानी तहरीक इंसाफ मौजूद है जेल के अंदर, लेकिन मुशरा बीबी की जमानत हो गई है। जी, जी। मुशरा बीबी जेल से बाहर हैं और उनके शौहर नामदार जो हैं वो जेल के अंदर हैं। अच्छा, अब जो CBMs जिनकी बात की जा रही है, जिसके तहत बुशरा बीबी बाहर आई थी, तो उनके बाहर आने का मकसद क्या है, वो क्यों आई थी? और तीसरी बात यह है कि ये बड़ा कह देना आसान है कि हुकूमत का प्रोपेगेंडा है। हर हुकूमत, हर जो अपोजिशन में बैठे हुए लोग हैं वो यही कहते हैं कि ये हुकूमत का प्रोपेगेंडा चले, ये प्रोपेगेंडा है या नहीं है, ये खबर जरा अनवर रज़ा से ले लेते हैं। फैक्चुअली भी अगर आप देखें तो ये बात जो जाती तौर पर मैंने जिन तहरीक इंसाफ के लीडर से बात की है
वो वाकयातन तिलमिला रहे हैं इस बात के ऊपर कि यार ये नवंबर के महीने में इस सर्दी के मौसम में आप लोगों को ला के कैसे बिठाएंगे। हाँ, और आपके पास सिर्फ केपीके की इस वक्त स्ट्रेंथ है, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में आपके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी हम यहाँ, ये हो सकता है कि लंदन की गली में कोई 3-4 लोग जो है वो तैयार करते हैं, आपको जरूर नजर आए ओवरसीज के। हो सकता है अमेरिका के अंदर भी कोई 2 लोग आपको झंडा पकड़े नजर आ जाएं कहीं पे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरह की कॉल आप लोगों को बता रहे हैं उस तरह का कोई जो है वो फाइनल कॉल जो है वो आपके सामने नजर आ जाए। नशाद साहब क्या तैयारियां हैं, सॉरी अनवर साहब क्या तैयारियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की? और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कि अभी प्रोग्राम के आगाज से पहले आप भी यही बात कर रहे थे कि चंद लोगों से आपकी भी बात हुई पीटीआई के, वो भी चाह रहे हैं कि तारीख में रद्दोबदल हो जाए, इट्स टू अर्ली टू डू, लेकिन यूसुफ साहब ने तो कहा ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी खबर क्या है? देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, मेरी उनसे बात हुई तो उनमें से कुछ लोगों का ये ख्याल था कि ये बड़ा अर्ली है और मौसम भी सर्द होगा और जो हालात हैं वो बड़ा क्रूशल है, और उससे उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फाइनल कॉल की वजह से मुश्किलात में उनकी इजाफा होगा। अच्छा। तो उनका कहना था कि इसे फाइनल कॉल का लफ्ज़ नहीं देना चाहिए था, आप एहतजाज करते, 1 दिन का एहतजाज होता और इसको धरने की सूरत इख्तियार नहीं करना चाहिए। उनका ख्याल ये था कि इतना सख्त स्टांस नहीं लेना चाहिए था कि अगर हमारे मुतालबात एक्सेप्ट ना किए गए तो हम धरना देंगे। उन्होंने कहा एक तो सर्दी इतनी ज़्यादा शदीद होगी, इस्लामाबाद में स्मोग है, फिर लोगों को मोबिलाइज करना है, वक्त कम है, कैसे धरना दिया जाएगा पहली बात, और अगर धरना कामयाब ना हो सका तो फिर ये बाउंस बैक होगा और हमारे गुब्बारे से हवा निकलेगी। उनको ये एक पॉइंट मैं अर्ज करना चाहूंगी यहाँ पे, जब हम लोग कहते हैं कि लोगों को मोबिलाइज करना, धरने की कॉल, हमने ये भी देखा है कि लीडरशिप के होने, हमने ये भी देखा कि लीडरशिप नहीं थी फिर भी लोग निकले, और खान साहब की कॉल पर लोग निकलते हैं कि ये खान साहब की कॉल है, यही काफी नहीं है धरना देने के लिए। और चूंकि खान साहब अंदर जेल में बैठे हैं तो बहुत सारे माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि वो बाहर बैठे लोगों से ज्यादा अच्छे तरीके से उनके पास इल्म मौजूद है कि हो क्या रहा है पसे पर्दा। देखिए ज़रियाब, इमरान खान साहब को सही पिक्चर नहीं बताई जाती। बाहर से जो शख्स भी उनसे मुलाकात के लिए जाता है अपनी बात करता है, पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात हैं उनकी बात की जाती है। अच्छा। हालात को कैसे देखिए, अगर कोई वकला जाते हैं तो वो जो कानूनी मामलात हैं उन पर बात करते हैं और उसके साथ साथ सियासत पर भी गुफ्तगू करते हैं। कोई एक और ग्रुप उनसे सियासतदानों का मिलने जाता है, वो किसी दूसरे ग्रुप की बात करता है और पार्टी के अंदर की बात करता है, मुकदमात की बात भी करता है। इमरान खान साहब के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बाहर बैठकर उनके पास होनी चाहिए थी। और आपने तहरीक की बात की, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सारे मरहूने मिन्नत हैं, लीडरशिप जितनी भी इस वक्त बाहर है इमरान खान की, क्योंकि ये वोट इमरान खान का है। लेकिन समझने की जरूरत ये है यहाँ पर कि अलीमा खान साहिबा या फिर बुशरा बीबी, उनके खानदान से उनके करीबी रिश्तेदार जो उनके अजीज हैं, उनकी अहलिया या उनकी बहन अगर इस तहरीक को लीड करेंगी और बाकी जो सेकंड टीयरशिप लीडर है इनकी वो उनका साथ देंगे तो फिर तो ये कामयाब होती दिखाई देगी। अदरवाइज इसमें मुश्किलात है, क्योंकि देखिए इसमें मुश्किलात किस तरह है आपने देखना ना, अगर बारिश होती है तो सर्दी ज्यादा बढ़ जाएगी, कैसे लोग बैठेंगे, एक बात। और दूसरा, आपको राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू है उनके अंदाज से ये नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो सख्ती से निपटेगी और इस्लामाबाद के अंदर उन्हें दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और वो भी मैं बार बार आपको ये बात करता हूं में कि जब इस ऑपोजिशन को एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद भी हासिल नहीं है। 2014 का धरना और आज के धरने में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि उस वक्त खान साहब खुद लीड कर रहे थे और अब लीडरशिप यहाँ पर मौजूद होगी। एनीवेज मुझे आगे बढ़ने दीजिए। रिजवान नसीर साहब, व्हाट्सएवर अलीमा साहिबा लीड करें, बुशरा बीबी लीड करें, आपको लगता है वो नौबत आने दी जाएगी? क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही हैं मुमकिन तौर पर क्या पता उससे पहले बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मुल्क में लाई जा सके। देखिए बात ये है कि जिस मुबैना डील के तहत वो रहा हुई है, जिस मुबैना डील के तहत, उसके अंदर तो ये क्लेम किया गया है कि वो कोई ऐसा अमल नहीं करेंगे जिससे हुकूमत मुश्किल में पड़े। ठीक, तो वो अनासर जो इस मुबैना डील की बात कर रहे हैं, अगर बुशरा बीबी लीड करती हैं तो इसका मतलब है कि वो झूठे पड़ जाएंगे, वो झूठे साबित हो जाएंगे, क्योंकि फिर इसका मतलब है कोई डील नहीं हुई, पहली बात। और अगर वो ऐसा होता है और उसके नतीजे में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं हुई ना, ठीक हो गया, एक बात। लेकिन देखिए दोनों में से दोनों भी कर सकती हैं, दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि ठंडे पेटों ना तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी उनको वेलकम करेगी, पीटीआई के लोगों को। मैं आपको थोड़ा सा तारीख से बताऊं, लीडर का एक अपना करिश्मा होता है। मुझे याद है जजिस बहाली तहरीक में नवाज शरीफ साहब निकले और हमारे दोस्त सुलह मलक ने मतलब आखिरी वो जर्नलिस्ट से जिन्होंने उनके सामने माइक किया हुआ था, उनका इंटरव्यू किया
اور وہ جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میاں صاحب اچھا نہیں کہہ رہے کیونکہ لوگ تو ہیں ہی کوئی نہیں، چند لوگ تھے، لیکن ماڈل ٹاؤن میں ان کے گھر سے نکل کے کلمہ چوک تک پہنچنے کی دیر تھی اور وہاں سے جیسے ہی وہ پھر لوگوں نے کنٹینر خود اٹھا کے سائڈ پہ کر دیے جو پولیس نے انہیں نکلنے سے روکنے کے لیے لگائے ہوئے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ لیڈر کی، اسی طرح بینظیر بھٹو صاحبہ کا ہم نے لانگ مارچ کور کیا ہوا ہے۔ آپ کہنے کہ لیڈر کا آن گراؤنڈ ہونا ہمارے کلچر کے اندر، ہمارا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس کے اندر لیڈر کی موجودگی جو ہے لیکن سر وہ بہت زیادہ سپارک کرتی ہے اس وقت کی اسٹریٹجی دیکھیے۔ نمبر 3 آپ دیکھیے جو پشاور سے لاسٹ ٹائم آیا ہے اس میں صرف علی گنڈا پور تھے، ٹھیک ہے، باقی جو ہیں پی ٹی آئی کے ایک سربراہ بھی ہوتے ہیں، ایک سیکرٹری جنرل بھی ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے نہیں جانا، جو سیکرٹری جنرل سربراہ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے ڈی چوک نہیں جانا، اور علی امین گنڈا پور جو تھے وہ لیڈ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیادت کی یکسوئی اور ان کی فرنٹ کے اوپر موجودگی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اس کو دیکھ کے انسپائریشن پکڑتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، میرا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ میں منظر عام پر دیکھوں میاں اسلم اقبال صاحب کو، حماد اظہر صاحب کو، دیگر بھی اور لوگوں کو، نظر آئیں گے آپ کو اس دفعہ؟ دیکھیے اسلم اقبال صاحب تو مجھے پشاور میں 2-3 مرتبہ نظر آئے ہیں، اچھا، اور حماد اظہر صاحب تو جو لاہور میں جلسہ تھا اس میں آئے ہوئے تھے، جو لاہور میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا جس میں گنڈا پور نہیں پہنچ پائے، اس میں حماد اظہر صاحب پہنچے ہوئے تھے۔ ہمارے کئی دوستوں نے ان کو وہ کیچ کیا اس کے اوپر، موبائل کے اوپر، تو اس لیے اس دفعہ ہم ان سے کہیں گے کہ جناب ضریاب نے بھی دیکھنا ہے ان کو، میں نے بھی دیکھنا ہے۔ ایگزیکٹلی دیکھیں لوگ نکل رہے ہیں، آنسو گیس کے شیل وہ برداشت کر رہے ہیں، پتھر وہ کھا رہے ہیں، لاٹھیاں انہیں پڑ رہی ہیں، تو 2-4 ذرا آپ بھی کھا لیں گے تو میرے خیال سے کوئی بری بات نہیں ہے۔ جی صحیح، 2-4 کی حد تک رکنا نہیں نوشاد صاحب، اچھا سازش کر رہی ہوں، نہیں میں سازش نہیں کر رہی ہوں، میں تو ان بیچارے کارکنان کی ترجمانی کر رہی ہوں جو ڈنڈے سوٹے کھاتے ہیں۔ لیکن اینی ویز اس سے برعکس اگر ہم چلیں، جیسے میں نے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی بات کی نا، تو سر آپ کو لگتا ہے اس کے بعد ان کی بشرا بی بی کے لیے بھی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں، وہ واپس اندر جا سکتی ہیں؟ کیونکہ خان صاحب خود تو اندر ہیں ہی، ٹھیک ہے، اب وہ کیا چاہ رہے ہیں جو باقی باہر ہیں وہ بھی اندر آ جائیں؟ دیکھیں یہ جو فائنل کال کا لفظ استعمال کر کے یہ جو اس وقت اسپیکٹ آپ کے سامنے آیا ہے نا، اس کی بائی ڈیفالٹ یہ پرابلم ہے کہ نہ یہ کوئی لانگ مارچ ہے، نہ یہ کوئی احتجاج ہے، اور ایز سچ اس احتجاج کے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات بھی بانی تحریک انصاف کی رہائی کو نکال کے باقی وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ کسی صورت میں بھی کوئی حکومت اس کو مان نہیں، حکومت یہ نہیں کر سکتی ہم اتر رہے ہیں، اسٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں، آپ آ جائیں، یہ نہیں ہوتا۔ اب بانی کی تحریک انصاف کی جو رہائی ہے، بات سے آپ شاید اگری کریں گے کہ کہیں نہ کہیں حکومت پر انٹرنیشنل پریشر موجود ہے۔ نہیں، اب انٹرنیشنل پریشر کی بھی بات کر لیتے ہیں، ابھی آپ کو اس کی بھی بڑی دلچسپ حقائق بتا دیتا ہوں۔ ابھی مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس سچویشن کے اندر کیا بانی تحریک انصاف اس سچویشن میں کہ جب وہ ایک سائٹ سے موقف ہے کہ بانی تحریک انصاف 9 مئی کے اوپر پبلکلی معافی مانگیں، پھر بات کوئی آگے کی طرف جائے گی، یہ اس میں کوئی نہیں کیا، اس میں یہ ایک بات، ایک موقف ہے عمران خان صاحب کا۔ میں کہہ رہا ہوں جو دوسری سائٹ سے موقف ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر آپ پبلکلی معافی مانگیں، پھر ہم اگلی بات چیت کریں گے۔ اگر وہ واقعی ذمہ داران ہیں، پھر بحث وہیں پہ چلے جاتے تو پھر سزا دیں۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، یہ میں ابھی اس کی طرف بھی آنے لگا تھا۔ یہ جو شوکت یوسف صاحب نے ایک بات کہی نا کہ اس وقت لیڈرشپ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے نہیں آئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیڈرشپ آپ سامنے آئے اور بعد میں 27ویں ترمیم ہو جائے، جس کی بڑی بات ہے، اور یہ ملٹری کورٹس والی بات ہے، پھر اور کوئی مسائل ہو جائیں، یہ بھی ایک علیحدہ سے ملٹری کورٹس بھی ابھی جو معاملہ ہے ڈکوسلا ہی رہ گئے، باقی جتنا کچھ ہونا تھا اس ملک میں وہ ہو چکا ہے۔ نہیں، وہ اصل میں ابھی یہ ہوتا ہی ہے، ایک بڑا ماضی کو اگر آپ جا کر دیکھیں، ابھی یہ باتیں کہہ دینے کی حد تک بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن جنہوں نے ملٹری کورٹس فیس کی ہیں یا جن کو فیس کرنی پڑتی ہیں، بھگتنی پڑتی ہیں، یہ ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے ملٹری کورٹس کے اندر اور عدالتوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ سو اس بحث میں ابھی نہیں پڑھ رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو اس وقت کال دی گئی ہے نا، اس کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بہت ڈیسپریٹ کال ہے، ڈیسپریشن ہے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے بانی تحریک انصاف کو ملنے گئے تھے، 26ویں آئینی ترمیم پر بات کر رہے گئے، تو انہوں نے کہا تم سارے بھاگ جاؤ یہاں سے، پہلے مجھے بتاؤ کہ میری رہائی کے لیے تم نے کیا کیا۔ یہ جو ڈیسپریشن ہے نا، یہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں ان کو اس طرف لے کے جائیں گے۔ پہلے بھی 9 مئی کے پیچھے آپ کسی نے کیا یا نہیں کیا، کس نے کیا، اس ساری بحث سے بالاتر اس ملک کے اندر یہ ضرور ہوا کہ پہلی بار تاریخ میں آرمی انسٹالیشن پر حملہ ہوا۔ سر ویری ویل انفارمڈ جرنلسٹ، ویری ویل انفارمڈ جرنلسٹ حامد میر صاحب کو کوٹ اینڈ کوٹ
کر کے میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں. انہوں نے گزشتہ روز بھی اپنے پروگرام میں بات کی اور کئی جگہوں پر ان کا یہ حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی ہونے سے پہلے پنجاب پولیس کے افسران یہ بتا رہے تھے کہ 2 دن بعد 9 مئی کو بہت بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے. میں حامد میر صاحب کو اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ سازش وہاں پنپتی ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اگر وہ کال نہ دی گئی ہوتی, اگر وہ اس طرح سے لوگوں کو ابھارا نہ جا رہا ہوتا, لوگوں کو ذہن سازی نہ کی جا رہی ہوتی, وہ بنی گالا کے اندر پریکٹسیں نہ کرائی جا رہی ہوتی پیٹرول بم کی, اس سے پہلے جو زمان پاک ہے اس کے اندر یہ سارا کچھ نہ ہوا ہوتا, تو کیا یہ ممکن تھا کہ یہ الزام دھرا جا سکتا؟ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کی چیز کے ہونے کے پیچھے وہ کوئی سازش اس وقت کر سکتا ہے جب آپ بھی اس کے لیے بریک کا کہہ دیا جائے. مجھے ایک سوال لے لیں گے انور رضا صاحب, مجھے یہ بتائیے گا جو بھی نوشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ڈیسپریشن ہے یا اسیسمنٹ آپ کی اپنی کیا ہے, بہتر وقت ہے یہ 24 نومبر کا یا پھر تھوڑا بعد میں کر لیتے؟ بعد سے مراد میری یہ ہے کہ جب ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے جنوری میں جا کے, اگر دسمبر میں کوئی ایسی موومنٹ چلا دی جاتی تو ذرا بہتر ہوتا. آپ انٹرنیشنلی بھی اپنے کیا کہتے ہیں پروٹیسٹرز کو موبلائز کر لیتے اور ایک بڑا اچھا جو پاورز جو ہے وہ کر رہی تھی پاکستان تحریک انصاف بین الاقوامی سطح پر بھی. دیکھیے ذرا آپ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ آپشن تو موجود ہے اور کوئی یہ آپشن ان سے چھین نہیں رہا کہ وہ احتجاج جب چاہیں جس طرح کا چاہے کر سکتے ہیں, لیکن یہ بڑا ارلی ہے اور یہ مجھے بے چینی نظر آ رہی ہے. اور یہ بے چینی کی وجہ میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ گفت و شنید کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بشرا بی بی کو اب اگر بات ہوگی فیصلہ سازوں کے درمیان تو وہ بشرا بی بی اس کو لیڈ کریں گی اور وہ اس میں ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت کا عمل کہیں نہ کہیں پہ رکا ہوا ہے, جس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے پریشر کے طور پر یہ احتجاج کی کال دی گئی ہے. اس کو فائنل کال کرنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی غلطی اسی طرح کی ہے جس طرح خان صاحب نے کے پی کے کی اور پنجاب کی حکومتوں کو ڈیزالو کیا تھا. بالکل, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ایک تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا, دوسری بات کہ اس وقت موسم سازگار نہیں ہے, بارشیں ہوتی ہیں تو اسلام آباد میں سخت سردی ہوگی اور اس سخت سردی میں آپ ان کارکنان کو وہاں پر بٹھا نہیں سکتے. پھر تیسری بات دیکھیے سیاست میں لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے, آپ کو اتنا سخت سٹانس نہیں لینا چاہیے کہ یہ فائنل کال ہے. دیکھیے مجھے لگتا یہ ہے کہ دیکھیے کہ یہ کال واپس بھی ہو سکتی ہے, احتجاج بھی اس دن ہو کے اس کو کال آف کر دیا جا سکتا ہے, ممکنات میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں اور یہ مینڈیٹ جو ہے وہ کمیٹی کو لیکن ابھی بھی آج سے لے کے 14 نومبر ہے, 14 نومبر سے لے کے 24 نومبر کے درمیان کچھ لوگ کچھ دو والی کیا پتہ انگیجمنٹ کی صورتحال کسی نہ کسی طرح پر آگے بڑھے. اچھا میں ذرا ٹاپک سے ہٹ کے ایک اور سوال لینا چاہ رہی ہوں. معتاد میں نے کو سنایا بھی تھا, یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کیا ہوا, وہ ایک محاورہ تھا نا بدلے بدلے سے ہیں سرکار میرے, بڑے آج کل ناراض نظر آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین سازی کے وقت جو ہم نے کہا گیا تھا وہ حکومت کچھ ویسا کر نہیں رہی, کیا کہا گیا تھا؟ میں ویسے چاہوں گا کیونکہ اس کے پاس میرے بھائی نوشاد اپڈیٹڈ ہیں, ان کے پاس اپڈیٹڈ انفارمیشن ہے, تو یہ سوال کا جواب وہ دے دیں. ضرور صاحب, تو ان کی بھی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ہوں یا مولانا فضل الرحمان ہوں, اس بات کو آپ سمجھیے کہ اس ملک کے اندر اب 2 طرح کی سیاست ہے. ایک وہ سیاست ہے جو 18ویں ترمیم یا اس کے فیور میں رہنے والی پارٹیاں کرتی ہیں, اور ایک سیاست ہے جو پاکستان تحریک انصاف ان کی مخالفت میں کرتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے تیور اس وقت بدلتے ہیں جب ان کو لگ رہا ہو کہ یہاں پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کوئی کام بڑا کرنے جا رہی ہے اور تھوڑا سا ذرا ان کو تھوڑا بہلا پھسلا دیا جائے, جس طرح مولانا صاحب نے آپ کو انگیج کیے رکھا, 26ویں آئینی ترمیم بھی ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, تھوڑا سا آپ کو آگے لے کے چلیں, تھوڑی آپ کی بات سنیں, تھوڑی آپ کی شکایتیں سن لیں, تھوڑے معاملات کو کر لیں. بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یہ جو اب جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, یہ باتیں بہت پہلے ہو چکی, اور جب انہوں نے یہ آفر کی تھی اور انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ آپ حکومت بنا لیں, تب وہ انکار کر چکے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے یہ تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت حکومت کے اگینسٹ جا کر کوئی ایسا کام کرے جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ وہ کہیں اور جا رہے ہیں. لیکن بلاول کے تعلقات بھی تو ہیں نا, وہ والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک شور ہے کہ جی زلفی بخاری صاحب ہوں یا دیگر کوئی لوگ ہیں امریکہ کے اندر, میں جانتا ہوں چند لوگوں کو, کہ جی ان کے ٹرمپ صاحب کے داماد سے بڑے تعلقات ہیں اور یہ یار وہ ہے. آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, جس داماد کی بات کی جاتی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے زیادہ دوست ہیں. ان کی تو شاید باقی تو شناسائی ہوگی نا ٹرمپ صاحب کی, اور ان کی جو ان کی فیملی ہے زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے ان کی ذاتی تعلقات ہیں. تو یہ سمجھنا یہ اصل میں صرف پروپیگنڈا کی وجہ سے, یا ہمارے ہاں ایک اب مزاج بن گیا ہے کہ اصل میں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. وہ کوئی ذرا سی بات کہیں سے کہہ دیتا ہے, وہ ساری کی ساری پاکستان تحریک انصاف اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیزن سیاستدان ہیں وہ سوچ سمجھ کر, تو ایسا کچھ بھی نہیں آیا, کوئی موقف زلفی بخاری صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ میں یہ کروں گا, پھر انہوں نے اس کے اوپر موو
کر کے دکھایا اور انہوں نے کہا جی پہلی وہ کوشش دراصل ہوگی ہمارے اس کے اوپر آئے گی. میرا سوال نشاط صاحب یہ تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کا مزاج تھوڑا سا اتنا آپ میں نے بتایا وہ پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کے لیے کہ آپ پی ٹی آئی کو انگیج کرتے ہیں, یہ انگیجمنٹ کے طریقے ہوتے ہیں. جی انور ضیاب, اگر مجھے ذرا میں اس بات کو آگے بڑھاؤں, اس کو اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ ذرا یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو اصل ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی تو کسی کو آپ نے آگے لے کے آنا نا. آپ ذرا غور کیجئے گا کہ میں نے آپ کو کل بھی ایک بات کہی تھی, بلکہ پرسوں شاید, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ذمہ کچھ ہے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اور آپ سمجھ رہی ہوں گے تو ممکن ہے کہ یہ ذمہ داری بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہو تاکہ ایشو ڈائیورٹ کیا جا سکے. جو یہاں پر بیٹھ کر صرف پی ٹی آئی کو ڈسکس کر رہے ہیں, میں پوری پی ٹی آئی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ انور رضا کی کانوں کو نا باتوں پر ذرا اپنے کان دھریں. اور یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کی پارٹی کے اندر کچھ انفارمرز موجود ہیں, تو جس وقت آپ اس احتجاج کو لے کر آگے بڑھیں تو سب سے پہلے اپنے مخبروں کو جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ کہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے آپ کی جڑوں میں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ پبلک اوپینین. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, کچھ پاکستانیوں کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا پے کرنا ہے, کیا پے نہیں کرنا ہے, کیونکہ ایف بی آر نے تو آج بہت بڑا دعویٰ کر دیا. اس نے کہا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہماری کارکردگی سے مطمئن ہے, ہماری کارکردگی سے خوش ہے, منی بجٹ آئے گا, نہ ہی پیٹرول پر جی ایس ٹی لگے گا. اچھا, یہ تو ایک طرف کی خبر ہوگی جو ایف بی آر دے رہا ہے. اصل خبر تو میرے خیال میں تب نکلے گی نا جب آئی ایم ایف اس تمام تر میل ملاقاتوں کا اعلامیہ یا کوئی پریس ریلیز جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی ان کی طرف سے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ واقعی مطمئن ہے یا نہیں ہے. رضوان عزیز صاحب, یہ واقعی ون سائیڈڈ سٹوری ہے یا پھر ہم کوئی فی الحال اس وقت جی ایس ٹی نہیں لگنے جا رہا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک پروسیجر ہے. اگر وہ اس نے یہاں پہ کوئی بات نوٹ کی ہے, وہ جا کے رپورٹ سبمٹ کریں گے, اس کے بعد ان کی اعلیٰ حکام جو ہیں یا بورڈ جائزہ لے گا, اور اگر مناسب سمجھے گا تو اس کو جاری کیا جائے گا. ادروائز آئی ایم ایف جو جاری کرتا ہے وہ ایل او آئی ہوتا ہے, لیٹر آف انٹینٹ ہوتا ہے, جو حکومت پاکستان لکھتی ہے, جس کے اوپر فائنانس سیکٹری اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخط ہوتے ہیں, اور بعض اوقات فائنانس منسٹر بھی کر دیتے ہیں, اور وہ جاتا ہے ان کے پاس, جس کے اندر پورا لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ ہم اتنے پیسے لے رہے ہیں, اتنے عرصے کے لیے لے رہے ہیں, یہ کر کے ہم یہ کریں گے. اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے, اور وہ لیٹر اس وقت تک ڈسپلے رہتا ہے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جب تک کہ وہ ہو نہیں جاتا. اب آ جائیے اس بات کے اوپر کہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. دیکھیے, جس دن یہ خبر پھوڑی گئی تھی اس دن آپ اور میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی, اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ روٹین کا وزٹ ہے اور اس کے اندر کوئی ایکشن وہ سجیسٹ نہیں کریں گے. وہ پوچھیں گے کہ بھائی جان یہ سلپیج ہو رہی ہے تو اس سلپیج کا آپ نے کیا سوچا ہے, تو ہم کہیں گے کہ جناب ہمارے خیال میں یہ. اب ان سے پوچھا گیا کہ 4 مہینوں میں 189 بلین روپیز کا شارٹ فال آ گیا ہے, تو اب اس کا آپ نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان 6 ماہ تک تو ہم سکون سے سوئیں گے کہ ہمارا خیال ہے کہ یہ ریکور ہو جائے گا. اگر 6 ماہ میں ریکور نہیں ہوتا تو ہم 5 سے 7% ہم پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دیں گے یا جی ایس ٹی بڑھا دیں گے اس کے اوپر, اور لوور سائیڈ کا یہ ٹیکس سمجھا جائے گا. تو اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں. پہلے 3 مہینے تو گزر گئے, پہلے 3 مہینے 4 مہینے اگلے 2 مہینے کے اندر کرتوتیں ساری سامنے آ جائیں گی. اچھا ٹھیک ہے نشاط صاحب, ابھی تو یہ صرف ایف بی آر سے میٹنگ ہے نا, آپ لوگ مجھے ذرا یہاں پر رہنمائی بھی کیجیے گا, کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ صرف ایف بی آر سے نہیں میٹنگ, دیگر صوبے کے جو حکمران ہیں ان سے بھی میل ملاقاتیں ہوں گی. ابھی تو اس میٹنگ کا میرے خیال میں کوئی 1 یا 10% ایجنڈا 100 میں سے فائنلائز ہوا, ابھی تو باقی دیگر ملاقاتیں ہونی ہیں. دیکھیے, میرا جہاں تک رضی صاحب تصحیح کر دیں, میرا خیال ہے اس کا جو ایکچوئل ریویو تھا وہ مارچ میں ہے. یہ جو میٹنگ ہے یہ ایک جس طرح رئیس صاحب نے کہا کہ یہ روٹین میٹنگ تھی, لیکن اس کے اندر ایک بات سامنے آ چکی تھی کہ وہ یہ تھی کہ پہلی سہ-ماہی کا آپ کے ٹیکس ریونیوز میں شارٹ فال آ چکا ہوا ہے. اب معاملہ یہ تھا کہ خیال یہ ہے, امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ 190 یا 189 بلین جو بھی ہے یہ 236 یا 230 کے قریب چلا جائے گا بائی دسمبر. اب یہ بات درست ہے رضی صاحب کی کہ حکومت نے یہ کہنا ہے کہ اس شارٹ فال کو ہم نے کور کیسے, یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو ریونیو کی جو ہے نا ایشورنس کہ یہ ریونیو ٹارگٹ پورے کیے جائیں گے, یہ ایک پیشگی شرط تھی آئی ایم ایف کی. آئی ایم ایف نے جب ایگزیکٹو کمیٹی نے اس کو سائن کیا تھا ایگزیکٹو بورڈ نے, تو یہ شرط موجود تھی کہ آپ اپنے ریونیو ٹارگٹس ہر حال میں پورے کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے
کہ جو اس وقت تک کی پوزیشن ہے نا، دیکھیے گورنمنٹ اس کو سیٹسفائی کر کے اگر فرض کیجئے وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یہ کر لیں گے، جس میں میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات ان کو بتانے کی کوشش کی IMF کو وہ یہ ہے کہ جو ہم میئرز لے رہے ہیں اور اس سے جو اکنامک گروتھ ڈیولپ ہو رہی ہے یا GDP میں جو بہتری آئے گی اس سے بھی ہم تھوڑا سا ریونیو لیں گے. ایک بات. دوسری بات ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، آپ دیکھیے پرائیویٹائزیشن کی جو سائیڈ ہے وہ مائنس ہو گئی ہے اس کے اندر سے، یعنی نجکاری سے جو پیسہ گورنمنٹ کو آنا تھا وہ PI کی بڈ آپ کے سامنے ہے، دوسرے معاملات میں بھی آپ کے سامنے فیل ہوئی حکومت. ہاں اب وہ ایک ایسا سیٹ بیک ہے آج فیل آپ کے سامنے کر لیا، اور وہ جو ایک آئی تھی بڈ آئی تھی اس کو ریجیکٹ کر کے دوبارہ کیبنٹ کو بھیج دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں نا وہ جہاں مس پلیس ہوتی ہیں نا تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے اوور آل ریونیو ٹارگٹ کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے کرنا کیا ہے، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی جو بڑھ رہی ہے اور جو بہتری آ رہی ہے معیشت میں کچھ حصہ اس سے کور کر لے گی، اور حکومت کی جو میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں کہ جو پرائم اسٹریٹجی رہے گی وہ یہی رہے گی کہ وہ کسی طریقے سے پیسے جو ہیں وہ نجکاری کے ذریعے PIA کی جلد از جلد نجکاری کریں اور کچھ پیسے ریونیو وہاں سے بھی جنریٹ کریں. تیسرا مسئلہ جو ہے جو امپورٹنٹ پہلو ہے، دیکھیے اس ساری معاملے کے اندر جو گورنمنٹ جس سائٹ پہ نیگلیجنٹ ہے نا میری نظر میں وہ ہے جو اخراجات میں جو اضافہ ہو رہا ہے. 21% انہوں نے اخراجات میں اضافہ کیا ہے، حالانکہ ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ یہ اخراجات میں کمی لائیں گے. کوئی بھی گورنمنٹ آسٹیرٹی میئرز کرتی رہتی ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں، جی کمیشن وہ عشرت حسین صاحب بھی تھے اور یہ بھی، لیکن وہاں پر جو ایک میجر پرابلم آ رہی ہے، جو ایک آئیڈیا تھا سمارٹ گورنمنٹ کی طرف جانے کا، اس کی طرف ہمیں کو پریکٹیکل چلیں ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کا آ گیا. مجھے لاسٹ کمنٹ انور رضا صاحب سے لے لیجیے. انور رضا صاحب جو بھی نشاط صاحب کہہ رہے تھے کہ ریونیو ایشورنس، مجھے یہ بتائے گا سر یہ کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ ابھی دیکھیں نا 24 نومبر کو تو احتجاج کی کال ہے PTI کی طرف سے، پورے ملک میں دنگے فساد ہوں گے، نہ حکومت پیچھے رہے گی نہ PTI پیچھے رہے گی. ظاہر سی بات ہے انہوں نے ڈی چوکانا ہے، ان لوگوں نے روکنا ہے، ٹھیک ہے، تو کاروبار زندگی وہاں پر بھی متاثر ہوں گے. VPN یہاں پر بند کر دیا گیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ IT سے وابستہ بزنس کا پہلے بھی نقصان ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے. تو سر یہ کیسے چیزیں کمپلیٹ ہوں گی انور رضا صاحب؟ دیکھیے ذریعہ رضی صاحب کو یاد ہوگا، ہمارے ایک کولیگ ہے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، انہوں نے جو اخراجات میں کمی سے متعلق ایک کمیٹی تھی جو پرائم منسٹر نے بنائی تھی، انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کی تھی. اس رپورٹ پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. وہ اخراجات میں کمی سے متعلق تھی. اخراجات میں کمی تو ایک طرف رہی، اس میں اضافہ ہو گیا. اب ٹیکس ریونیو جو آپ پورا نہیں کر پا رہے، شارٹ فال ہے، اس کا پورا کرنے کے لیے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹیکس لگانا پڑے گا. GST آپ کو لگانا پڑے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو وہ ٹیکس لگائیں گے. دوسرا، سعودی عرب نے جو آپ کو تیل پر سہولت دی ہے، اس کے بعد IMF نے پوچھا آپ کا پلان کیا ہوگا، ذرا وہ پلان ڈسکس کر لیجئے. انٹرنل ڈیٹ جو ہے اس کے متعلق آپ کیا کریں گے، گردشی قرضے کیسے ان کو پورا کیا جائے گا. یہ وہ بہت سارے کوسچن مارکس ہیں جو IMF نے FBR سے پوچھے ہیں، وزارت خزانہ سے پوچھے ہیں. ایک تو حکومت ان کا جواب دے گی، اور دوسری بڑی ویلڈ بات آپ نے کی کہ جب احتجاج ہوں گے، دھرنے ہوں گے، جلوس نکلیں گے تو کاروبار زندگی متاثر ہوگا. ہمارے ہاں مہنگائی، میں نے آپ کو بتایا نا، مہنگائی میں اعداد و شمار میں تو کمی آ سکتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں وہ نہیں ہوتی، کیونکہ قوت خرید ہی ختم ہو چکی ہے. ہماری تنخواہیں اتنی نہیں کہ ہم عام آدمی کو دیکھ لیجئے اس میں قوت خرید نہیں، اس لیے مارکیٹ میں وہ چیزیں موجود ہیں. اس کو حکومت کہتی ہے کہ مہنگائی میں کمی ہو گیا. لہٰذا اسی طرح ٹیکس کلیکشن میں کمی جو ہے اس کو پورا کرنا ایک حکومت کے لیے ایک ٹارگٹ ہے، اس کو اچیو کرنا ہے. وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ نیا کوئی ٹیکس لگائیں گے 1% 2%، کہیں نہ کہیں سے اس کو پورا کریں گے. پھر آپ دیکھیے اگر اس تیل میں سہولت کے بعد بھی اگر آپ تیل پر ٹیکس لگاتے ہیں، GST لگاتے ہیں یا اس کی لیوی کو بڑھاتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ عام آدمی کو تو ریلیف نہیں ملے گا. کیونکہ جب آپ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں الٹیمیٹلی اضافہ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک اپنی جگہ پر بحران ہوگا. مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت کے پاس، ہم کہتے تھے کہ پلان ہونا چاہیے تھا. آپ نے جب نیکسٹ قسط کی طرف جانا ہے تو اس سے پہلے آپ نے جو ایگریمنٹس کیے ہیں، جو کمٹمنٹس کی ہیں، وہ پوری کرنی ہیں. وہ کس طرح پوری کرنی ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ عوام کا گلا گھونٹ کر ہی پوری کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ حکومت اخراجات کم نہیں کرے گی. میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں، واویلا کرتا ہوں، شور مچاتا ہوں. اور میں نے بھی جس دن اس ٹاپک کو چیز کیا تھا، میں نے اس دن بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ تو بھول جائیں کہ حکومت اپنے اخراجات میں کمی لے گی. فائنل کامنٹ لوں گی میں رضوان عزیز صاحب آپ کا. ابھی آپ نے کہا نا کہ ٹائم لگے گا، ابھی اس نے بھی اپنا لیٹر ریڈی کرنا ہے، IMF نے بھی. تو سر آپ کو اس کوارٹر میں تو کوئی GST لینے گیا، کوئی بھی ٹیکس لگتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ایک کوارٹر، ایک ماہ گزر گیا. میرا مطلب ہے کہ جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر گزر گیا اس کوارٹر کا، اور نومبر کے مڈ میں ہم بیٹھے ہوئے. تو کس کے نام کا بل پڑے گا، پھٹے گا آگے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں، یہ ایزی ان کے پاس ہے. عوام دیکھیں نا، 60% سے زیادہ پیٹرول جو ڈلواتے ہیں وہ دلواتے ہیں جو 1 لیٹر 2 لیٹر والے ہوتے ہیں.
और उनके ऊपर आप 3% यानी कि 7% यानी कि मौजूदा रेट के मुताबिक तकरीबन कोई 18 रुपए फी लीटर, और अगर 7% है तो 21 रुपए फी लीटर का आप इजाफा कर देंगे 6 माह। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है और लुब्बे बात यही है इसका कि अवाम अभी सुकून का सांस ना ले, क्योंकि कुछ पता नहीं, ये तो IMF ने डिसाइड करना है कि उसने आगे चलकर क्या करना है, क्योंकि हुकूमत अपने खर्चात में कमी नहीं करने वाले। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।